نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلام ایک تعارف صفحہ نمبر 174 174. دوہرا پن نہیں. دوہرا پن ہوتا ہے ڈبل سٹینڈرڈ، دوہرا معیار، دو رخا پن. خدا نے کسی انسان کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے. سورۃ الاحزاب آیت 4. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو یہ پسند نہیں کہ آدمی کسی معاملہ میں دوہرا انداز اختیار کرے، یعنی ڈبل سٹینڈرڈ اختیار کرے. ڈبل سٹینڈرڈ انسان پر خدا اپنی رحمت نہیں کرتا. سچا انسان وہ ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جو کہے وہی کرے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. سچا کون ہے؟ کہ جو وہ کہے وہ کر کے دکھائے، اور جو اس کو کرنا ہے وہی بولے. یعنی بڑے بڑے دعوے نہ کرے، بولنے کے وقت کچھ کہنا اور کرنے کے وقت کچھ اور کرنا. یہ خدا پرست انسان کا طریقہ نہیں. یعنی جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی محبت میں جیتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا کہ کہے کچھ اور کرے کچھ. ڈبل سٹینڈرڈ انسان ہی کا دوسرا نام منافق ہے، ہپوکریٹ. ایسا انسان اپنی حقیقی شخصیت کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، یعنی اس کی اصلیت چھپی ہوئی ہوتی، ہڈن ہوتی. دل میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ، زبان پہ کچھ، عمل میں کچھ. وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات بولتا ہے جس کے بارے میں وہ سنجیدہ نہیں ہوتا. یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ اس کے دل میں نہیں ہوتی. He doesn't mean it. He's not serious about it. لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، یعنی فیم حاصل کرنے کے لیے اسٹیج پر ایسی تقریریں کرتا ہے جس کو وہ گھر آتے ہی بھول جاتا ہے. ایسا انسان ایک ایکٹر ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں ایک خدا پرست انسان. یعنی جو کچھ وہ اسٹیج پہ کر رہا تھا وہ صرف ایکٹنگ تھی. جیسے کوئی بھی ڈرامہ کرنے والا، کوئی بھی اداکار، فنکار، آرٹسٹ اسٹیج پر جو کچھ نظر آتا وہ حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا. بعض کردار، مثلاً بعض ایسے ایکٹرز ہیں کہ جو خود مسلم نہیں ہوتے لیکن وہ ایسے کردار ادا کرتے ہیں یا ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں جس میں وہ بظاہر بالکل مسلمان نظر آتے ہیں اور بڑے پاکیزہ متقی مسلمان، لیکن حقیقت وہ مسلمان نہیں ہوتے، نہ پہلے ہوتے ہیں نہ ایکٹنگ کے بعد ہوتے ہیں. تو یہی حال اس انسان کا بھی ہے کہ جس کا عمل تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد ویسا ہی ہوتا ہے. دوسروں کو بڑی بڑی نصیحتیں کرتا ہے لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا. منافق اور مخلص انسان میں یہ فرق ہے کہ منافق انسان کا اندر اور باہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور مخلص انسان اندر اور باہر دونوں اعتبار سے ایک ہوتا ہے. منافق انسان کا مقصد لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجیے. منافق کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا، اور مخلص انسان کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیے. مثلاً آپ کے پاس کوئی وزٹر آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، کوئی آپ کی ملاقات کو آتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اچھے طریقے سے اس سے ملتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کو کچھ کھانے کے لیے آفر کرتے ہیں. اگر تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کو کچھ آفر کروں کیونکہ اگر نہ کیا تو یہ کہے گا کیسا انسان تھا جس کے پاس میں گیا، اس نے تو پوچھا ہی نہیں مجھے، کچھ کھانے کو ہی نہیں دیا، کچھ حال چال ہی نہیں پوچھا، تو آپ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اس مقصد سے کرتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہو جائے. ورنہ اگر یہ خوف نہ ہو آپ کو تو آپ کچھ بھی نہ کریں. اور جو مخلص انسان ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہتا ہے
کہ جو کچھ میں اسے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، اس کے کام آ رہا ہوں، اس سب کا ریوارڈ مجھے اللہ سے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ایسا انسان جب اس شخص کے پاس جس کی وہ مہمانی کر رہا ہوتا ہے مہمان بن کے جاتا ہے اور اس کے اندر وہ رویہ نہیں پاتا تو آئندہ کے لیے اپنے اچھے رویے سے باز نہیں آتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا اخلاق اس کے ساتھ اور میرا اخلاق میرے ساتھ. وہ اس کا شکوہ بھی نہیں کرتا، کسی سے ذکر بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے والد نے ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بہت غلام آزاد کرتے ہو اور وہ ہوتے بھی کمزور مسکین سے ہیں جو کسی کام کے نہیں، اگر تم طاقتور نوجوان غلام آزاد کراؤ تو کل کو یہ تمہارے کام آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے نہیں کرتا بلکہ میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اسی پر وہ آیات اتری تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے سورۃ اللیل کی آیات جن میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے سب سے پرہیزگار یا متقی شخص. کس سے؟ جہنم سے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، مال کو پاک کرنے کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے، خود کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، خود کو برے اخلاق سے، بخل سے پاک کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور وہ کسی ایک کے لیے ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کا وہ بدلہ دیا جائے، یعنی کسی انسان کی خاطر وہ نیکی نہیں کرتا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر اپنے رب اعلی کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، رضا چاہنے کے لیے، یعنی اس کے پاس کسی کا احسان نہیں ہوتا جس کا اسے بدلہ چکانا ہو مگر اپنے رب کی رضا کی خاطر جو کہ بہت بلند ہے، یعنی رب. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عنقریب، البتہ عنقریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی ضرور با ضرور اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ یہ کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے تھے. لیکن منافق انسان لوگوں کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. منافق انسان کے اندر فکری اور عملی تضاد پایا جاتا ہے، یعنی اس کی سوچ اور عمل میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر اپنے فکر اور عمل کو بدلتا رہتا ہے، اس میں چینج آتا ہے. مگر مخلص انسان کے یہاں تضاد نہیں ہوتا، کنٹراڈکشن نہیں ہوتی، کیونکہ مخلص انسان کی سوچ اور اس کا کردار اٹل خدائی اصولوں کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی اس کا اخلاق لوگوں کے رویے کے ماتحت نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے اچھے ہوں گے تو وہ بہت اچھا کام کرے گا اور لوگ برے ہیں تو وہ اچھا کام چھوڑ دے گا. نہیں، بلکہ خدائی اصولوں نے کہ اللہ نے اس سے کیا چاہا ہے، خدا کی رضا کس میں ہے، اور خدائی اصولوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں، کائنات کو چلانے کے جو قاعدے ضابطے رکھے، ان میں بھی آپ دیکھیں کتنی کنسسٹنسی ہے. سورج کا نکلنا، آگ کا جلانا، ہوا کا اڑانا، یہ سارے کام جو اللہ نے مقرر کیے مختلف ایکشنز کے، مختلف اعمال کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، تو ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا اجر لکھا ہے وہ انشاءاللہ ملے گا انسان کو. اور انسان جب اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ دوسروں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اس دنیا میں مخلص انسان ہی خدا کا مطلوب انسان ہے، یعنی پسندیدہ ہے. یہی وہ انسان ہے جو خدا کی ابدی رحمتوں کا مستحق قرار دیا جائے گا، یعنی ایسا ہی انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں ڈھانپ لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کر دے، اور جو کچھ ہم کریں وہ اللہ ہی کی خاطر کریں اور اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ اور ڈبل سٹینڈرڈ اور دوہرا رویہ نہ ہو. اور ہم ہر وقت اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں
اور وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہو. اللہ تعالی ہمیں مخلص مؤمن بنائے اور بہترین ایمان سے اور بہترین عمل سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.